آج کا لطیفہ۔ ایک سرکاری استاد نے 1000 کا بیلنس غلطی سے ایک نامعلوم نمبر پر بھیج دیا۔ احساس ہونے پر واپس منگوانے کی ہر کوشش جب ناکام ہو گئی تو ماسٹر صاحب نے اسی نمبر پر ایک میسج بھیجا: آپ کو تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت پر مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ نے 1000 کا بیلنس قبول کر کے اپنی ممبرشپ کی توثیق کر دی ہے، اور آپ کے لیے یہ خبر یقینی طور پر خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ کا انتخاب تنظیم کے فدائی ونگ میں ہو گیا ہے۔ آپ کو ٹریننگ کے لیے جلدی آپ کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماسٹر جی کو 2000 کا بیلنس اس میسج کے ساتھ وصول ہوا کہ بھائی جان موبائل چارجر میں لگا ہونے کی وجہ سے کال وصول نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال 2000 کا بیلنس وصول کریں، نیز مجھے معاف کر دیں۔ میری نہ صرف نظر کمزور ہے بلکہ ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے ناکارہ اور ایک ہاتھ پر فالج بھی ہے۔ اسکول میں ہیڈ ماسٹر نے فوٹوگرافر کو بلوایا اور 10 روپے فی اسٹوڈنٹ پر بات پکی کی۔ ہیڈ ماسٹر نے ٹیچر کو کہا 30 روپے ہر بچے سے جمع کرو۔ ٹیچر نے کلاس میں اعلان کیا صبح ہر بچہ فوٹو کے لیے 50 روپے لے کر آئے گا۔ ایک بچے نے گھر جا کر ماں سے کہا ٹیچر نے فوٹو کے لیے 100 روپے مانگے ہیں۔ شام کو بچے کی ماں نے باپ کو بتایا کہ منع کے اسکول والوں نے فوٹو کے لیے 200 روپے مانگے ہیں۔ اب بتاؤ اس ملک سے کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ ایک دفعہ شیخ صاحب پگڑی باندھے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں گاؤں کا ایک رہنے والا شخص ملا۔ اس نے شیخ کو روک لیا اور ایک خط دیا اور کہا اسے پڑھیے۔ شیخ خط لے کر پڑھنے لگا مگر خط کی عبارت صاف نہ تھی جس کی بنا پر وہ پڑھ نہ سکے۔ گاؤں والے نے غصے میں آ کر کہا اتنی بڑی پگڑی سر پر باندھ رکھی ہے اور تمہیں خط نہیں پڑھنے آتا؟ شیخ صاحب نے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی اور بولے لو تم خود پڑھ لو۔ منقولہ۔ پہلا دوست یار میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا اس سے میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا دوست تم نے اس کو بتایا تھا کہ تمہارے ابو بہت پیسے والے ہیں۔ پہلا دوست ہاں یار۔ دوسرا دوست تو پھر؟ پہلا دوست تو پھر کیا، اس نے میرے ابو سے شادی کر لی۔